معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچی رہے، اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کرتے رہیں اور چینل کو لائک بھی کر دیں۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے کہ وہ ہے دعا، کہ دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے اور انسان اس بات کو سمجھ بھی نہیں پاتا اور اس کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے مذاہب، ان کی کتابیں یہی بتاتی ہیں کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اس سے اپنی لو لگاؤ، اس سے اپنی روشنی کو بڑھاؤ، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھاؤ۔ لیکن بدنصیبی یہ کہ جیسے اس مذہب اسلام ہے تو مذہب اسلام میں الحمدللہ اللہ نے خوب اپنا تعارف کروا کے ہر قسم کے شرک سے اس مسلمان کو نجات دے دی۔ اب جیسے دیکھیں ہندو ہیں تو ہندو جو ان کی زبان میں بھگوان اللہ کو کہتے ہیں، تو وہ انہوں نے جو بھگوان بنایا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ مانگ وہ اللہ ہی سے رہے ہیں لیکن اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے جو ہے نا ان کو اپنا خدا بنا رہے ہیں۔ مانگ ان کا، جیسے آپ دیکھیں کہ 20ویں پارے میں کہ مشرکین مکہ سے جب پوچھا جائے کہ زمین آسمان کو بنانے والا کون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ، لیکن یہ بھی ہیں جن کو انہوں نے 360 جو بت تھے ان کو جو ہے نا مسجد حرام میں سجا رکھا تھا۔ تو وہ یعنی کہ مانگتے اللہ ہی سے ہیں، لیکن یہ کہتے تھے کہ ان کی اللہ کے آگے اور ہماری ان کے آگے۔ تو اسی طرح یہ جو بھگوان کو خدا مانتے ہیں، جس کو بتوں کو سامنے رکھ کے تو مانگتے اللہ سے ہیں، لیکن انہوں نے ذریعہ اور تعلق بنایا ہوتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہم اگر نہیں تو جڑیں گے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تو ان کے بھی ذہن اللہ کی طرف ہی جاتا ہے۔ اسی طرح انگلش میں گاڈ کہتے ہیں، اسی طرح جو ہے ہندی میں ایشور بھی کہتے ہیں۔ ہم اپنی جو اردو زبان میں اور جو ہے اسی طرح عربی میں لفظ اللہ ہے تو یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ تو لفظ اللہ ایک ایسا نام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا، یا موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اے موسیٰ میں تیرا الہ ہوں، میں تیرا اللہ ہوں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا، نہیں کوئی معبود مگر میں ہی ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، اے موسیٰ تو میری بندگی کر، اے موسیٰ تو میری بندگی کر، مجھے یاد کر، اے موسیٰ تو میری بندگی کر، مجھے یاد کر۔ تو یہ یعنی کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، اور جتنے بھی مذہب ہیں وہ جب تھک ہار جاتے ہیں تو جاتے وہ اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں، لیکن اپنے اپنے انداز میں جاتے ہیں، اپنے اپنے جو ہے نا سمجھ کے مطابق جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک سوچنا انتہائی ضروری ہے کہ ہم جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہیں، ہمیں اپنے الہ کو پہچاننا ضروری ہے۔ جیسے ہم تو الحمدللہ کافی سمجھ رکھتے ہیں مسلمان، لیکن جو غیر مسلم مذہب ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے، جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے۔ ان کے پاس دلائل، وہ اپنے دلائل دیتے ہیں لیکن وہ ریسرچ نہیں کرتے۔ جب کوئی ریسرچ نہیں کرتا تو وہ اصل حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھیں دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے اندر ڈھونڈنے کا مادہ قائم کرے، کہ اللہ کو تلاش کرے کہ جو اللہ حقیقی اللہ یعنی جو اس کائنات کا مالک ہے اس تک کیسے پہنچا جائے۔ یہ ہماری انسانوں میں سب سے بڑی بدنصیبی ہوتی ہے، جو لوگ ریسرچ نہیں کرتے۔ جو ریسرچ نہیں کرتے وہ اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ اور اللہ کی عقل بھی انسان کی یہ نہیں مانتی کہ بتوں کو سامنے رکھ کے ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیسے یہ بت جو خود مٹی سے بنائے گئے ہیں وہ کیسے ہمیں جو ہے نا اللہ تک پہنچا سکتے ہیں یا ہماری فریاد کو قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن عقل جس وقت کیا ہوتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، عقل سلیم اس کی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ان بتوں کی طرف اور مادہ پرستی کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ ایک تو یہ بت ہیں، لیکن بعض اوقات بت نہیں ہوتے لیکن انسان مادہ پرستی کی طرف بھاگتا ہے اور انہی سے اثر لیتا ہے، انہی سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بڑے آدمی سے تعلق بن جائے تو کہتا ہے میرے بڑے آدمی سے تعلق بن گیا، اسی طرح کسی ایم این اے ایم پی اے سے مل جائے، مالدار سے تعلق بن جائے تو کہتا ہے میرا تعلق بن گیا۔ لیکن سارے بادشاہوں کا بادشاہ، ساری انسانیت کا بادشاہ الہ اللہ، وہ اللہ ہے۔ جب اس سے تعلق نہیں بنا تو کچھ بھی نہیں بنا، اور یہ عوام، یہ انسان دنیا کی جہالت میں پھنس کے اس رب کو بھول بیٹھتے ہیں۔ تو اس میں جس وقت انسان حالات میں پھنس جاتا ہے تو انسان یاد رکھیں کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، مال موجود ہے اور جو ہے جان موجود ہے، سارے اسباب موجود ہیں،
اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو موجود نہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ مسائل کہیں ماں باپ کے ساتھ ناچاکی میں پیدا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کسی سے محبت کر رہا ہے اس میں ناکامی پیدا ہو جاتی ہے، بے بسی پیدا ہو جاتی ہے، نہیں کر سکتا، بعض اوقات مال ضائع ہو جاتا ہے، بعض اوقات بیماری آ جاتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں یہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے۔ جب بے بس پاتا ہے تو ہر طرف اس نے راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن اسے راستہ نہیں ملتا، تو پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں، اس ساری کائنات کو چلانے والا ایک اللہ ہے، جو میری محنت کا محتاج نہیں، میرے کرنے کا محتاج نہیں، اور جو ہے جس طرح میں چاہوں گا ویسے نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ جو چاہیں گے جیسے چاہیں گے وہ کچھ ہوگا۔ تو پھر یہ اپنی عاجزی انکساری کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے لے کے آتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے لے کے آتا ہے تو عاجزی انکساری کے سامنے وہ گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے، کہیں سجدے میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، کبھی رکوع میں یعنی کہ نماز کے دوران اس طرح ہوتا ہے، کبھی دعا میں ہاتھ اٹھائے ہیں آنکھوں سے آنسو، یعنی سے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد ایک ذات موجود ہے جو میرے اس نظام کو چلانے والی ہے، اور میں سب کچھ ہوتے ہوئے نہیں کر پا رہا کہ وہ ذات نہیں چاہ رہی، اس لیے میں نہیں کر رہا، نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ اگر آپ اپنے رب کو ٹھیک طرح سے جانتے ہیں تو آپ تو ٹھیک رخ پہ آ چکے ہیں، اور پھر اس کے اندر یقین کا تعلق ہوتا ہے کہ جب انسان کا یقین ٹھیک ہوتا ہے تو یہ ٹھیک سمت پہ جاتا ہے، اور جب انسان کا یقین ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ غلط سمت پہ چلا جاتا ہے، اور پھر اس کو کام ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے، اس کو کام حاصل ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ شیطان نے انسان کو کہا تھا، اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں اس کے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے بھی سی، اللہ جس طرح آپ نے مجھے جنت سے نکال کے جو ہے نا یہ کہا ہے کہ میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا، تو اللہ میں آپ ان سب کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو وہ کیا کرتا ہے، کہیں جیسے آپ دیکھیں کہ مذہب عیسائیت کے اندر اس نے اللہ کے ساتھ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ کس نے بنایا؟ یہ شیطان نے ایسے وسوسے پیدا کیے کہ عیسائیت اس ظلم کے اندر ڈوب چکی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، یہودیت حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے پہ لگ گئی۔ تو یہ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ میں ہر سمت سے آؤں گا، تو اس کر کے ہم نے تلاش کا مادہ قائم کرنا ہے اور پھر سمت اختیار کرنی ہے کہ میں جس سمت پہ چل رہا ہوں کیا وہ سمت ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، پھر اللہ سے مانگ کے چلنا ہے، اللہ میں مغلوب ہوں، اللہ میری مدد کر کے میں وہ راستہ تلاش کر لوں کہ جو راستہ مجھے اب تک پہنچا دے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہم ربنا انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، ساری قوم میری مخالفت کر رہی ہے، مجھے راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ نے اس دعا کے اوپر کیا کیا کہ زمین کو حکم دے دیا کہ پانی تو چھوڑ دے، اور آسمان کو حکم دے دیا کہ تو پانی چھوڑ دے۔ اب راستہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا، سب تو کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ سے دعا مانگنے کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے مقابلے میں اس طرح مدد کی ہے۔ اسی طرح جس وقت انسان کا تعین ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک سمت پہ نہیں جا رہا، بتوں سے مانگ رہا ہے، تو ساتھ شرک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، بت پرستی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، مادہ پرستی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن توجہ ذہن اللہ کی طرف نہیں ہے، تو اب یہاں پہ جب دعا مانگتا ہے تو اسے ناکامی ہوتی ہے۔ لیکن جب اس کی سمت ٹھیک ہے تو سمت کے ٹھیک ہونے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ اب یہی واقعہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو وہاں پہ جب دیکھیں سارے راستے بند ہو چکے مشرکین نے، اب یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے کہ محنت کے مختلف رخ ہوتے ہیں، تو بعض تو بیماریوں میں جیسے تکلیفیں پریشانیوں میں یہ چیز آتی ہے، وہ بھی قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا، لیکن بعض اوقات حالات قوم کی طرف سے آتے ہیں، بعض اوقات ماں باپ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن اس میں حق اور ناحق دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حق پہ ہوتا ہے، ایک ناحق پہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان سے اپنی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات دوسرے کی غلطیاں ہوتی ہیں، جس طرح وہ حالات آ چکے ہیں۔ اب ساری قوم جو ہے وہ شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا توحید کے ماننے والے ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، تو ساری قوم نے مل کے آپ علیہ السلام پہ تکلیف کا زور کیا اور آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو جب آپ کو آگ میں ڈالنے لگے تو اس وقت الفاظ ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے میرا اللہ کافی نہیں کوئی معبود مگر وہی، میں اس عرصے علیہ توکلت علی العرش العظیم، عرش عظیم کے مالک پہ بھروسہ کرتا ہوں جس نے اس زمین آسمان کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے وہاں پہ فوراً یہ حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہہ دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پہ، ایسی ٹھنڈی کہ نہ اسے سردی لگے نہ گرمی لگے۔ تو اب یہاں پہ مدد جو آئی ہے تو یعنی یہ ایک دعا ہے، جس دعا پہ اللہ کی مدد آ گئی۔ اب جو مخالفین ہیں، قوم ہے جو وہ شرک میں ڈوبنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم السلام کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن بعض اوقات انسان جیسے تکبر کرتا ہے، تکبر کی وجہ
وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے ٹھوکر لگاتے ہیں کہ وہ ٹھوکر لگتی ہے تو وہ اپنے سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے. تو اس مقصود اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس ٹھوکر لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لے. جس تکبر میں یہ پھنسا ہوا ہے اس سے دوبارہ پیچھے ہٹ جائے. اب یہی دیکھیں فرعون پہ یہ حالت آئی ہے لیکن اسے نہیں سمجھا تو اللہ نے پھر اس کا انجام کیا کر دیا, اسے غرق کر دیا. تو یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں جہاں پہ جو کر رہا ہوں کیا وہ ٹھیک کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں. تو پھر حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں وہاں بھی وہ دعا مانگ رہے ہیں, اللہ لا الہ فنادى فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اللہ اندھیروں میں پکارنے لگے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تیری ذات پاک ہے, میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. تو اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جو اس نظام کو چلانے والی ہے. جب سارے حالات بند ہو جاتے ہیں تو پھر اس رب کی طرف انسان رجوع کرتا ہے. تو یعنی یہ صفات ہیں. کہیں اللہ صبر مانگ رہے ہیں, جس اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام صبر مانگا تو وہاں پہ آیتیں کیا تھیں کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام دعا مانگی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ. تو آیتیں ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرًا لِّلْعَابِدِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. یعنی دو جگہ پہ یہ آیتیں آئیں. ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا, مال چھینا تھا وہ بھی دے دیا, اور جو ہے اولاد چھینی تھی وہ بھی دے دی, اور بیماری لائے تھے ہم, تکلیف لائے تھے تو ہم نے اس تکلیف سے بھی اسے نجات دے دی. تو اللہ نے یہاں پہ مدد کر دی. تو یعنی پہ بیماری کا ذکر ہے, پہ اللہ صبر مانگ رہے تھے. تو اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, ہم نے اس نبی کو صابر پایا. نعم العبد, بڑا اچھا بندہ تھا. اِنَّهُ أَوَّابٌ, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والا تھا. تو یہ دعا ہی سے تقدیر پلٹ گئی, دعا ہی سے تقدیر پلٹ گئی. حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تو دعا سے تقدیر پلٹ گئی کہ کوئی راستہ کوئی سبب نظر نہیں آ رہا, اللہ نے سبب کو پیدا کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اس آگ سے بچنے کے لیے, دعا مانگی تو تقدیر پلٹ گئی. دعا سے تقدیر پلٹ جایا کرتی ہے, دعا سے تقدیر پلٹ جایا کرتی ہے. میری موضوع کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ دعا سے تقدیر پلٹ جایا کرتی ہے. انسان کو دعا کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. پھر حضرت زکریا علیہ السلام 80 سال کی عمر میں, اب راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا کہ مجھے اللہ اولاد دیں گے, تو 80 سال کی عمر میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ وزکریا اذ نادى ربه ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اللہ مجھے لوارث نہ چھوڑ, وارث تو ہی بہترین وارث ہے. تو اللہ نے ان کی اس دعا کے اوپر کیا کیا, بیٹا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا, بیٹا یحییٰ عطا فرمایا. اب یہاں پہ بھی کیا ہے, راستے سارے بند ہیں لیکن ان سارے راستوں کے بند ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا, دعا کو قبول کر لیا. اور یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں. تو بعض اوقات دعا قبول نہیں بھی ہوتی, وہ اللہ علیم ہے, حکیم ہے, تو اللہ کے فیصلے بھی بڑے علم حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں. کیونکہ ہر دعا جو انسان مانگتا ہے پہلے اللہ بعض اوقات اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں, لیکن بعض اوقات موت کے بعد عطا فرماتے ہیں, کیونکہ اصل تو موت کے بعد کی زندگی ہے. اور وہ اللہ حکمت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بندے کے لیے چیز بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے. بہتر ہوتی ہے تو دے دیتے ہیں, نہیں بہتر ہوتی تو نہیں دیتے. دعا کرنے کو اپنا مقصود لازمی بنائیں کہ اس سے الحمدللہ حالات پلٹ جاتے ہیں. اور دعا سے انسان کو دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے. روز معمول میں اس کو چاہیے کہ 10 منٹ 12 منٹ 5 منٹ 6 منٹ علیحدگی میں بیٹھ کے اپنے سارے معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے. اب جو لوگ اسلام سے دور ہیں, مسلمان نہیں ہیں, تو انہیں بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے رب سے اس طرح مانگیں کہ اے اللہ ہمیں سمجھ نہیں ہے, ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا دے کہ ہم آپ تک پہنچ سکیں. کیوں کہ جب انسان اللہ تک پہنچنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر ہی انسان اللہ تک پہنچتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام جب غار میں ہوتے ہیں تو جب سورج پہلے نکلتا ہے, پہلے چاند نکلتا ہے, کہتے ہیں یہ میرا رب ہو سکتا ہے. جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں میں غروب ماننے والے کو رب نہیں مانتا. پھر جو ہے ستاروں سامنے دیکھتے ہیں تو فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی, تو پھر کہتے ہیں یہ میرا رب ہو سکتا ہے, وہ غروب ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں غروب ہونے والے کو رب نہیں مانتا. پھر سورج ہے, کہتے ہیں یہ بڑا ہے, تو فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر, تو کہتے ہیں فلما فلت قال یا قوم انی بری مما تشرکون. تو جس وقت غروب ہو جاتا ہے تو کہنے لگے کہ میں شرک سے بری ہوں, کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں سمت کرتا ہوں, رخ کرتا ہوں اس رب کی طرف کہ جو جس کا کوئی شریک نہیں ہے, جس نے زمین آسمان کو بنایا. تو اب یہاں پہ تلاش ہے, تو اس تلاش پہ اللہ نے کیا کیا, رب سے تعلق جوڑ دیا. جتنے بھی غیر مسلم مذہب ہیں, یعنی کہ جو اللہ سے دور ہیں, ہر آدمی یہ دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے سچائی کی سمجھ نصیب فرما. جب انسان اللہ کی طرف رجوع کر کے یعنی کہ مانگے گا اس کائنات کے مالک سے جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے, تو یہ ضرور اپنے اللہ کو پن پالے گا. اور اس دعا سے
اس کی تقدیر بدل جائے گی، کہ تقدیر واحد ایک ہتھیار ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، اور وہ ہے دعا۔ دعا سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔